اقتربا 17واں پارہ سورۃ الانبیاء کے 7ویں رکوع کے تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن يعمل من الصالحات فهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها فهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل أذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 17واں پارہ سورۃ الانبیاء کا آخری رکوع۔ یہ ذکر پاک چل رہا ہے مختلف انبیاء کرام کا اور ان کی قوموں کا کہ انہوں نے کیا سلوک کیا انبیاء کرام کے ساتھ اور کس طرح وہ غضب الہی کے حامل ہوئے۔ تو وہ میں پاس جو شخص کرتا رہا کوئی نیک کام بشرطے کہ وہ مومن ہو تو رائے گا نہیں جانے دیا جائے۔ بہت ہی خوبصورت بات پہلے بھی میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ نیک کام کا مطلب یہ ہے
جو رضائے الہی کے لیے ہو اور پیروی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو۔ پیروی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ساتھ شامل حال نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی نیک کام نہیں۔ اللہ پاک کے نزدیک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کامل و اکمل انسان ہیں، آپ کو نمونہ بنا کر بھیج دیا گیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ آپ نمونہ ہیں سب کے لیے، لہذا آپ کی پیروی میں ہو۔ اب جو غیر مسلم نیک کام کرتے ہیں چونکہ اس میں پیروی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لہذا وہ نیک کام نہیں گنے جائیں۔ یہ واضح اصول ہے، اس اصول سے ہٹ کر کے کوئی کچھ نہیں پا سکتا۔ بے شک جہاں جتنے مرضی فلسفے جھاڑے، مگر اللہ کی بارگاہ میں اٹل فیصلہ ہے کہ بشرطے کہ وہ مومن ہوگا تو رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا اس کی کوشش کو۔ اور ہم اس کے لیے یہ بے شمار غیر مسلم لوگ بڑے بڑی خیرات کرتے ہیں، مگر خیرات وہ ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہو، آپ سے ہٹ کر کے کوئی خیرات نہیں۔ ہم ان کے عملوں کو لکھنے والے ہیں اور ناممکن ہے اس بستی کے لیے جس کو ہم نے برباد کر دیا کہ اس کے باشندے پھر لوٹ کر آئیں، یعنی جو برباد ہو گئے کوئی واپس نہیں آیا۔ بس حیاتی کی لو تک جس نے اللہ پاک کا اقرار کر لیا، اس وقت کے نبی پاک کا اقرار کر لیا، وہ تو فلاح پا گیا۔ جس نے اس وقت کے نبی پاک کا اقرار نہیں کیا، اپنی مدت تک یہ عیسائی بعد میں اڑے ہوئے ہیں، جبکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے آگے ہیں۔ اب تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے امتی ہیں، تو وہ جو اڑے رہے وہ اسلام سے خارج ہو گئے، اور جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن گئے وہ مسلمان رہے۔ یہ بڑی واضح بات ہے، بہت واضح بات ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ ارشاد پاک جو آپ کو میں سناتا ہوں کہ نجف اشرف میں آپ نے مجھے فرمایا کہ جب تک قول و فعل اور عمل میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت نہیں ہوگی تو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ بلکہ کتنے مرضی خیرات کر لے، میرا اس کو دل جھٹائے گا نہیں، لیکن مخلوق اللہ کی ہے، اصول اللہ کے ہیں۔ اللہ کے اصولوں سے باہر ہٹ کے کوئی اپنی مرضیاں کرے وہ نیک کام نہیں کہلائے گا۔ یہاں تک کہ وہ یعنی کوئی واپس نہیں آیا برباد شدہ، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر بلندی سے بڑی تیزی کے ساتھ نیچے اترنے لگیں گے، تب معلوم ہوگا کہ قریب آ گیا ہے سچا وعدہ۔ یہ یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہے جو سکندر اعظم نے ان کے آگے ایک مختلف دھاتوں کو ڈال کے دیوار بنائی ہوئی ہے۔ وہ کہاں ہیں کسی کو نہیں معلوم سکندر اعظم کے بغیر، کہ وہاں کے لوگوں نے شکایت کی تھی کہ وہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، ہر چیز کھا جاتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ آپ لاؤ ڈال ڈال کے یہ چیزیں، تو وہ ان کو پہاڑ کے پیچھے کیے۔ وہ ذوالقرنین سکندر ان کا نام نہیں، وہ ذوالقرنین سکندر ورگے لکھا ہے چھوٹے وہ حضرت ذوالقرنین ہیں وہ جو ہیں۔ تو بہرحال وہ جو نا اس دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں تو تھوڑی سی رہ جاتی ہے، تو چلے جاتے کہ صبح ہوئے گی تو پھر چاٹیں گے، تو اللہ پاک اس کو پھر بھر دیتے ہیں۔ تو
تو قرب قیامت میں وہ چھوڑ دیے جائیں گے، وہ ہر بلندی سے نیچے اتریں گے، ایسے ہر چیز کھا جائیں گے چٹ، پھر پتہ چلے گا کہ قیامت آ گئی ہے۔ اللہ پاک فضل فرمائے اور اپنے پیارے راستے پہ رکھے اور اپنے پیارے دین پہ رکھے تاکہ ان عذابوں سے بچے رہیں۔ تو اس وقت تارے لگ جائیں گے، نظریں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے صد حیف ہم تو غافل رہے۔ اس وقت کوئی افسوس نہیں قابل قبول ہوگا، بس افسوس ہوئی ہے جب اللہ پاک کہے کہ اب افسوس کر لو اور سیدھے ہو جاؤ اس سمجھ سے، بلکہ ہم تو ظالم تھے وہ کہہ رہے ہوں گے خود، اے مشرکو تم اور جن بتوں کی تم عبادت کیا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ سوچو اگر یہ خدا ہوتے تو نہ داخل ہوتے جہنم میں، اور جھوٹے خدا ان کے پجاری سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ تو دکھانے کے لیے ہوگا، تو پتھر تو کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، میں دکھانے کے لیے کہ یہ تمہارے خدا دیکھ لو میں نے آگ میں جھونک دیے ہیں، ورنہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر سکے۔ وہ این سیٹ پیٹرن پہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ وہ جہنم میں شدت عذاب سے چیخیں گے اور وہ اس میں اور کچھ نہ سن سکیں گے۔ بلا شبہ وہ لوگ جن کے لیے مقدر ہو چکی ہے ہماری طرف سے بھلائی، تو وہ یہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ یہ بڑا خوبصورت فکرہ ہے۔ ابھی اس میں یہ پرویزی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تقریر تو پہلے لکھی جا چکی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نہیں، تقدیر لکھی جا چکی ہے تو کسی کو اس کا پتہ تو نہیں ہے نا، لہذا وہ حکم الہی کا ہے پابند، تم نے حکم الہی کی پابندی کرنی ہے۔ وہ پھر ایسے علامہ پرویزی نے کتاب لکھی ہوئی ہے تقدیر کے اوپر، وہ یہ ساتھ کہتے ہیں بندہ اس کے مطابق چلتا رہتا ہے، جو جرم کرنے کے بعد کہیں وہ اس پہ چلتا ہے، تو کہتا ہے یہ تو تقدیر کی وجہ، تو اللہ پاک کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ نہیں، تقدیر کے پابند ہیں جمادات و نباتات، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند، وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرے، وہ تقدیر کے ساتھ نہ لگا۔ صحیح۔ پھر آپ نے یہ بھی لکھا ہے فطرت نے رکھا ہے خانہ جبیں خالی تیرا، اٹھ کے اپنے ہاتھ سے تقدیر لکھ، کہ اللہ پاک جو تو کرے گا وہ لکھ دیا جائے گا۔ یہ یہاں انہوں نے لکھا کہ مقدر یعنی ان لوگوں کو جو نیک عمل کرتے رہے اور صاحب ایمان تھے تو ان کے لیے واقعی جنت جو ہے وہ لکھ دی گئی۔ تو وہی اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے اور وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ ان نعمتوں میں جن کی خواہش انہوں نے کی تھی ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، جو اللہ کے خالص بندے ہیں وہ تو ما سوائے دیدار الہی کے کوئی خواہش ہی نہیں رکھتے، نعمتیں ان کا طواف کرتی پھریں گی اور وہ کہیں گے نہیں، ہم تو یا اللہ تیرے طالب ہیں، ہمیں اپنے جمال سے جو ہے وہ مزین فرما۔ وہ ایک طرف دوزخ میں چیخ چہاڑا ہوگا، دوسری طرف وہ جنت میں پرسکون، انہیں کوئی آواز ناپسندیدہ نہیں آنے دی جائے گی۔ اے باراللہ تو ہی کریم ہے، تو ہی رحیم ہے، تو اپنے کرم سے ہمیں اپنی نعمتوں میں نصیب فرما۔ اچھا، یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے نا، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ چونکہ علم کے شہر کے دروازے ہیں، تو آپ نے ایک روایت کی کہ آپ منبر پہ چڑھے اور فرمایا کہ یہ آیت پاک تلاوت کی کہ ہماری طرف سے ان لوگوں کو بھلائی ہے اور وہ
جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا یہ آیت پاک ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن اور عبادہ بن جراح ان خوش نصیبوں کے لیے اشرم۔ جب حضرات اسرائیل نہ غم کا نہ کرے گی انہیں وہ گھبراہٹ اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، انہیں بتائیں گے یہی وہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ یاد کرو جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو جیسے لپیٹ دیے جاتے ہیں تمہار کاغذ میں۔ تمہار کیا ہوتے ہیں؟ ایسا لفظ کیوں لکھنا جس پہ آگے معنی ڈھونڈنے پڑے؟ کاغذ میں جیسے ہم نے آغاز کیا تھا ابتدائی آفرینش کا اسی طرح ہم اسے لٹائیں گے۔ یہ وعدہ پورا کرنا ہم پر لازم ہے، یقیناً ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں نصیحت کے بیان کے بعد کہ بلا شبہ زمین کے وارث تو میرے نیک بندے ہوں گے۔ یقیناً اس قرآن میں کفایت ہے اس قوم کی فلاح دارین کے لیے۔ یہ جو میں آپ کو احساس دلاتا رہتا ہوں نا کہ اپنی روٹی کی مستی میں نہ پھرتے رہو، اپنی اور اپنی قوم کی فلاح مانگا کرو، یہ بہت ہی ضرورت ہے۔ یہ اپنی بھوک اور روٹی سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ کی پکڑ سے بچے رہنا جو ہے وہ اصل مام۔ یہ ہم سارا دن چکر اپنے کاموں میں نہ، اس کی بجائے ہم چکر میں ہوں اے اللہ میرے محبوب کی امت کی فلاح کر دے، مجھے بھی فلاح دارین عطا فرما، اور امت جو بکھر گئی ہے اس کو بھی جو جتنا بے فکر پھرے گا اتنا ہی عذاب میں جائے گا۔ میں سچی بات آپ کو کہتا ہوں، جو امت کی دکھ میں نہیں ہوگا وہ خود دکھ میں پکڑا جائے گا۔ یہ دل کے اوپر نقش کر لو، یہ دعا مانگو ہر وقت کہ اللہ آقا پاک کی امت پہ کرم فرما۔ یہاں رسمی نہ کسی مسجد میں یہ نہیں دعا، بلکہ ایسی الٹی الٹی دعائیں کہ سنیوں کو بخش دے دو باقیوں کو ادھر جہنم میں پھینک دے، نہ ایسا نہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو یا اللہ فلاح دارین عطا فرما، ان کو بخش دے، ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سراپا رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے۔ فرما دیجئے کہ میرے پاس تو صرف یہ وحی آئی ہے کہ تمہارا خدا وہی ہے جو ایک خدا ہے۔ یہی تو ایک توحید ہے، یہی تو ایک دین ہے کہ اللہ کو ایک ماننا ہے اپنے تمام صفات کے ساتھ، کہ اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، نہ وہ پیدا کیا گیا ہے نہ پیدا کوئی اس سے ہوا ہے۔ ہاں پیدا سب کو اس نے کیا ہے، مگر وہ کسی کا باپ اور کسی کی ماں ایسا نہیں ہے۔ اگر اور یہ میرے اوپر وحی کی گئی ہے، اگر تم اللہ آقا پاک فرما رہے ہیں تو کیا تم اسلام لانے کے لیے تیار ہو؟ اگر وہ پھر بھی روگردانی کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے تو تمہیں اپنا فرض ادا کرتے ہوئے بتا دیا ہے تمہیں پوری طرح، اور میں نہیں سمجھتا کہ قریب ہے یا بعید جس کا وعدہ ہے قیامت کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بات تم بلند آواز سے کہتے ہو، اور جانتا ہے جو دل میں چھپاتے ہو، اور میں کیا جانوں اس ڈھیل سے، شاید تمہارا امتحان لینا اور وہ ایک وقت تک تمہیں لطف اندوز کرنا مطلوب ہو۔ آپ نے عرض کی میرے رب فیصلہ فرما دے ہمارے دیوان حق کے ساتھ، اے کفار ہمارا رب وہ ہے جو رحمان ہے، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم کرتے ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة على سيد السادات صلى الله عليه وآله وسلم. درود و سلام کی جو بہار ہے تسلیم فرمائی علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ. ترجمہ فرمایا ہے علامہ حافظ بشیر احمد سعیدی رحمۃ اللہ علیہ و پروفیسر محمد اکرم مدنی. صلاۃ الکبریٰ تسلیم فضل سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رشحات فکر حضور غوث سے یہ تحریر تو ہر کوئی کر لیتا ہے. اے ہمارے اللہ، ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں ہمارے نبی کریم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب اور بیداری دونوں میں نصیب فرما، اور یہ کہ تو ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک ان پر صلاۃ و سلام قبول فرما اور ہمارے اچھوں پر بھی رحمت نازل فرما اور ہمارا ہو جا. اے ہمارے اللہ، اپنا افضل ترین درود اور اعلیٰ ترین برکات اور پاکیزہ ترین سلام جو فضل و عدد میں بے شمار ہوں نچھاور فرما ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پاک ہستی پر جو حقائق انسانیہ اور حقائق جانیہ میں سب سے اشرف ہے. ماشاءاللہ کتنا خوبصورت، دوبارہ ذرا پڑھیں. اے ہمارے اللہ، اپنا افضل ترین درود اور اعلیٰ ترین برکات اور پاکیزہ ترین سلام دیکھو یعنی درود بھی ہو مگر اعلیٰ ترین، برکات ہو وہ بھی اعلیٰ ترین. کہ اعلیٰ ترین شخصیت پاک پہ جو ہمارا درود ہو یا اللہ پاک وہ بھی اعلیٰ ترین ہو اپنے کمال و صفات میں، پڑھنے کے انداز میں بھی. اور سچی بات ہے، کہتے ہیں کہ جب واقعہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک پڑھا جا رہا ہوں تو اس وقت خیالی طور پہ مرتکز رہے بندہ آپ کی طرف، کہیں ادھر ادھر نہ پھرتا رہے. اور پاکیزہ ترین فرشتے جب پیش کریں گے تو آپ کی توجہ ہوگی اور وہ توجہ میں کہیں اور پھر رہا ہوگا تو آپ کا دل دکھے گا. درود پاک پڑھتے ہوئے پورے کا پورا انہماک کے ساتھ یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اپنی توجہ بھرپور انداز میں رکھیں. اور پاکیزہ ترین سلام جو فضل و عدد میں بے شمار ہوں نچھاور فرما ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نہ صرف پاکیزگی میں اعلیٰ ترین ہوں بلکہ عددوں میں بھی لا تعداد ہوں جو گنے نہ جا سکے. اس عظیم ہستی پر جو حقائق انسانیہ اور حقائق جانیہ میں سب سے اشرف ہیں، جو رقائق ایمانی کے مجمع ہیں، جو تجلیات احسانیہ کا طور ہیں، جو اسرار رحمانی کا جائے نزول ہیں، انبیاء کے عہد کا واسطہ ہیں، لشکر ایک فکرہ جو ہے وہ بار بار یعنی دہرانے والا ہے کہ جہاں دیدار ہوتا ہے وہ اس کے طور آپ ہیں، جہاں اسرار اترتے ہیں وہ سینہ پاک تیرا ہے محبوب پاک، وہ جو کل جامع الصفات ہیں وہ تیری ذات پاک ہے. تو کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے. 18,000 عالم تیری رحمت کے متقاضی ہیں، تیرے طلبگار ہیں. انبیاء کے عہد کا واسطہ ہے. علی حسن کتنے عالم ہیں؟ 18,000 عالم ہیں جہان، جن میں سے ایک وہ ہے جس میں تو رہتا ہے. اس کے علاوہ اتنے اور ہیں، آپ سب کے رحمت للعالمین. 18,000 عالم ہیں. اور حضور باجی بستامی رحمۃ فرماتے ہیں 18,000 عالم کے خزانے اگر مجھے دے دیے جائیں تو میں سارے کے سارے اپنے محبوب پہ نچھاور کا دوں. یہ درویشی ہے. اور مجھے ان سب کی واقفیت ہو کہ 18,000 جوال تو 14 طبق دلے دے اندر تمبو وگر تانے. لشکر انبیاء کے مقدمہ ہیں، اولیاء و صدیقین کے قائد ہیں. مقدمہ اس کو کہتے ہیں، قائد کو، امام.
اور پوری مخلوق میں سب سے افضل اعلیٰ عزت کا پرچم اٹھانے والے ایک یہ فکرہ سارے دل و جان سے مان لینا کہ آپ ساری مخلوق سے افضل ہیں، تو کوئی آپ کو نہ کہے ذاکر نائک ورگا جاہل کہ وہ آپ چلے گئے۔ جب جبریل باقی ہیں تو آپ کیسے چلے گئے؟ وہ آپ کا انداز نرالا ہے، آپ عالم برزخ میں ہیں، وہاں پہنچ ذاکر نائک کی نہیں ہو سکتی، وہ ہو سکتی ہے جس کا تزکیہ نفس ہوا ہو۔ میں ذاکر نائک پہ تنقید نہیں کرتا، میں اس کی ہدایت کی دعا کرتا ہوں، یا اللہ اتنا بڑا عالم ہے، اس پہ حقائق کھول دے کہ تیرے محبوب کی شان کو وہ پہچان سکے۔ بس شاندار بزرگی کی لگامیں تھامنے والے اسرار ازلی یہ ایمان سے ایک فکرہ جو ہے نا وہ دل کرتا ہے اسی پہ بات کرتے ہیں، وہ شاندار بزرگی کی لگامیں یعنی وہ بزرگی جو اپنی شان میں اکیلی ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، اس کے بھی وہ کنٹرول میں ہے، کس کو بزرگی دے دیں، لگامیں کدھر موڑ دیں، حیدر کرار کو رنگ دیں، ابو بکر کو رنگ دیں، عثمان کو حیا دے دیں، عمر فاروق کو عدالت بخش دے، حسین کریمین کو شہادت بخش دے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے ساری شانی، کس کے گلے کو بوسہ دے کے راہ حق و صداقت۔ اگر زندگی اچھی ہوتی تو آقا پاک کبھی ہر مرحلے پہ حیدر کرار کو اپنے داماد پاک کو سب سے پہلے نہ کرتے، نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد افضل تھا، لہذا اپنی بیٹی کے بار کو یعنی سب سے پہلے پیش کرتے ہیں۔ وہ تو اللہ پاک کو تو پتہ ہے جاتی جتنی اصل دینی، لیکن کیسا ہونا چاہیے؟ ابھی کوئی بے ایمان ہو تو وہ تو بچے، وہ جو ایمان کے لوگوں کو دعوت دینے والے اور ایمان کے منبع و مرکز، وہ سب سے پہلے حسنین کی گردن کو بوسے دیتے ہیں کہ تم نے میرے بعد اسلام کو زندہ رکھنا ہے، تم نے دین کی حقیقی تشریح کرنی ہے۔ اے اللہ، ایمان سے پتہ چلا ہے کہ وہ پاگل ہو گیا ہے۔ وہ یہ کیانی نے بتایا کہ وہ جو نہیں ہے ڈاکٹر لاہور کا، وہ سنیوں کا بڑا بڑا سے ہیں جلالی، آصف جلالی، وہ اہل بیت پاک کے خلاف بات کر کے پاگل ہو گئے۔ وہ حضرت بی بی فاطمہ پاک کہتے ہیں وہ کیوں گئی تھی باغ فدق کا لینے؟ ارے کمینے، تو ان کو کیوں کہنے والا کون ہے؟ تو کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ ان کو تو اللہ نے کہہ دیا ہوا ہے کہ وہ جو ہیں وہ غلطی سے پاک ہے، وہ معصوم ہیں۔ اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تاکہ انہیں میں پاک کر دوں۔ تو پاکوں پہ ناپاک ہو گئے، تو پاکوں پہ بات کر۔ اس بریلوی تو بڑا، مگر اتنی گستاخی اللہ پاک سے برداشت نہیں ہو سکی کہ تجھے میں نے کس فکر پہ پیدا کیا اور تو نے کیا گند مارا۔ اہل بیت اتحاد ہی دین کی روح ہے۔ اگر بی بی فاطمہ پاک گئی ہیں تو ان کا وہ اتحاد ہے، صحیح ہے، ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ وہ حضرت عباس کہتے تھے ہمیں دے دو، تو آپ نے جا کر کہ ہمیں دے دو، تو آگے غلام رسول نے کہا میرے بیٹے جیسے ابو جی چلاتے گئے تھے اسی طرح چلاتے ہیں، کہ حضرت علی پاک انچارج ہیں، وہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا اس طرح خرچ کرتے رہے۔ 6 درخت تھے سارے کھجوروں کے، باغ فدق کوئی بہت بڑا مال نہیں تھا، تھوڑے تھے۔ ابھی بھی کئی لوگ زیارت کر کے آتے ہیں اس جگہ کی۔ چلو بس، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔